فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال حضرت ابو طالب علیہ السلام الم تعلموا انا وجدنا محمدا رسولا کموسیٰ صاح ذالک فی کتب. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. ایک بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. ایک بہترین خطیب، ایک باعمل عالم کے عزاخانے میں مجلس ہو رہی ہے اور حضرات علماء کرام اور اہل علم کا مجمع ہے. شب وفات جناب محسن اسلام حضرت ابو طالب بھی ہے اور روز شہادت باب الحوائج حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام بھی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. تو میں جب آیا تھا اس ذکر کے لیے اور یہ شرف بخشا شہزادی نے، تو میں نے سوچا تھا کہ جیسے کہ ہم خطبہ و ذاکرین کا انداز ہوتا ہے موضوع کے مطابق گفتگو کرنا، تو سوچا تھا کہ کلنا محمد جو حدیث ہے رسول اللہ کی، اس ذیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اسی سے ربط مصائب دیتے ہوئے مجلس کو مکمل کروں گا. لیکن یہاں آ کر ایک دم سے احساس ہوا کچھ اشعار سن کر کہ یہ انصاف ہم علی کے چاہنے والے ان کے بابا کے ساتھ نہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے وسیلے سے اور ان کے ذریعے سے تو ہم حضرات آل محمد علیہ السلام کا تعارف کراتے ہیں جو اصل محسن اسلام ہے، جس کا کمال یہ ہے کہ جب قرآن میں آیتوں کا نزول بھی نہیں ہوا تھا اس وقت وہ کہہ رہا تھا جو آنے والے کل میں آیتیں بن کے نازل ہونے والی تھی. تو ایک کنٹریبیوشن ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، اور انہی کے ایک شعر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اس مختصر کے وقت کے لیے عنوان گفتگو قرار دیا، جس میں آپ نے نبی کریم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ علم تعلموا، بلکہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہ علم تعلموا انا وجدنا محمدا، تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا جان رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو کہ ہم اس محمد کو کیا سمجھ رہے ہیں. علم تعلموا انا وجدنا محمدا، تم کیا جانو کہ ہم محمد کو کیا سمجھ رہے ہیں. رسولا کموسیٰ صاح ذالک فی کتب، دیکھو یہ موسیٰ جیسا رسول ہے، اور نہ یقین ہو تو کتابوں میں جا کر دیکھ لو. یہ جناب ابو طالب کا شعر ہے. اب اس کا پس منظر کے لیے مختلف باتیں ہیں. ایک منظر یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبت ابتدائے تبلیغ میں خانہ کعبہ کی طرف عبادت کے لیے جا رہے تھے تو سرداران قریش کا ایک بہت بڑا جتھا بیٹھا ہوا تھا، اور نبی کریم جب قریب سے گزرے اور کسی کی طرف ملتفت نہیں ہوئے تو نبی کریم کے جانے کے بعد ان کفار قریش کے جو سردار تھے
انہوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو عبداللہ کے یتیم یہ گوارا بھی نہیں کرتا ہے کہ ہم سے ہم کلام ہو، ہم سے گفتگو کرے یا ہم سے مخاطب ہو، تو اس کو کون ہے تم لوگوں میں جو کوئی سزا دے، تکلیف پہنچائے؟ تو روایت کہتی ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا، ایک جوان کھڑا ہوا کہ ہم عبداللہ کے یتیم کو اذیت دیں گے، جو یہ عمل کرنے جا رہا ہے ہم اس کو عمل سے روکیں گے۔ اور پھر روایت اور آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ جب آپ سجدے کی حالت میں تھے اور اللہ کی عظمتوں کا اعلان کر رہے تھے تو اس ملعون نے آ کر آپ کی پشت کے اوپر غلاظت ڈال دی، پشت پر اوجڑی ڈال دی۔ اوجڑی کا پڑھنا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ نبی کریم کو کتنی تکلیف پہنچی یا اس عمل سے کتنی اذیت ہوئی کہ آپ خانہ کعبہ سے نکلے اور سیدھے جناب ابو طالب کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنے چچا سے ایک سوال کیا، امر صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے، یہاں بہت سے لوگ یوں ہی ڈر رہے ہیں پڑھتے ہوئے، ایک سلوات بھیج دیں محمد والو۔ آئیے آئیے ایک اور سلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ آ کے اپنے چچا سے مخاطب ہوئے کہ چچا یہ بتائیے کہ میں کون ہوں؟ حضرت تشریف لے آئیے، آپ بھی کل انشاءاللہ آپ کے یہاں ہم لوگ بھی آئیں گے، اسی میں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہی تو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک سلوات، ایک اور سلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ چچا یہ بتائیے کہ میں کون ہوں؟ ایک عجیب و غریب سوال تھا نبی کریم کا کہ اپنے چچا سے سوال کرتے ہیں کہ چچا یہ بتائیے کہ میں کون ہوں؟ کہا محمد یہ تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا ظالموں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے اور آپ کی موجودگی میں۔ اسی وقت کے لیے روایت ملتا ہے کہ آپ نے بنی ہاشم کے جوانوں کو آواز دی اور کہا اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکال لو، اور خبردار ان سرداروں میں سے بھی کوئی بھی واپس وہاں سے جانے نہ پائے۔ یہاں تک تو روایت ہے۔ حضرات میں نے کہا علماء کرام تشریف فرما ہیں، صاحبان علم تشریف فرما ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر غلط ہوگا تو یہ لوگ اصلاح کر دیں گے کہ سرکار ختمی مرتبت کے اوپر ظلم ہوا اور ان کی پشت مبارک پر غلاظت ڈالی گئی۔ غلاظت جب پڑی ہے تو کہاں پڑی ہے؟ خانہ کعبہ میں، حرم پروردگار میں۔ لیکن آپ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھے اور سیدھے اپنے چچا کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں آپ نے شکوہ کیا کہ ہم پر یہ ظلم ہوا ہے۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ عظمت ابو طالب کو ملاحظہ فرمائیے، سرکار ختمی مرتبت جب بھی کوئی قدم اٹھائیں گے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھائیں گے، جب بھی کوئی عمل کریں گے تو مرضی پروردگار کے مطابق ہوگا۔ ما محمد الا رسول کے مصداق ہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق ہیں۔ محمد وہی کریں گے جو وحی کا نزول ہوگا۔ نبی کریم یہ عام نہ کوئی بھتیجا ہے، نہ یہ عام عرب کا کوئی شہزادہ ہے، یہ سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، باعث لولاک لما خلقت الافلاک ہیں، فخر موجودات ہیں، سرور کائنات ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ ایک مشن کے تحت آئے ہیں، ان کا کام ہے کل ملا کر مرضی پروردگاری کے مطابق اس دین کو وہاں تک پہنچا دیا جائے جس کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور آپ اپنی تکلیف کو، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر آپ احتجاج کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں نہیں کھڑے ہوئے، نہ اللہ سے کہا، اور سیدھے پہنچے جناب ابو طالب کے پاس، اور وہاں جا کے اپنے درد کا کیا شکوہ کیا۔ کمال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے درد کا شکوہ کیا، کمال اس کا ہے کہ آپ نے درد کا شکوہ کیا اور مشیت چپ رہی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان کرام، مشیت خاموش رہی۔ دیکھیے جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے۔ ہم آپ اپنی ضرورتوں کے وقت میں، اپنی پریشانی کے وقت میں ایک دوسرے کے سامنے پریشانی شیئر کرتے ہیں، لیکن محمد جو سید الاولین جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ بھئی ہم لوگ تو عام بندے ہیں، ہم لوگوں کی کیا ویلو، ہم لوگوں کی کیا بساط۔
ہم لوگوں کو ابھی یہی نہیں معلوم کہ مفہوم لا الہ الا اللہ کیا ہے. ہمیں تو اس لیے لا الہ الا اللہ معلوم ہے کہ جو مولوی صاحب پڑھانے آتے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جب کلمہ پڑھنا تو لا الہ الا اللہ کہنا. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو کیوں ہیں. ہم تو ایک روایتی مسلمان ہیں. ہم کیا جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے, اس کی وحدانیت کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے. یہ تو سماج سے متاثر ہو کر ہم اسلام پہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن محمد جو بربنائے خلقت کائنات ہو, جو وجہ خلقت کائنات ہو, اور جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ اپنے درد کی شکایت لیے ہوئے ایک اللہ کے بندے کے پاس جا رہا ہے. میں یہیں پہ رک کے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ایک بندے کے پاس جا رہا ہے اور درد کا شکوہ کر رہا ہے, اور مشیت چپ ہے. جس پہ اگر آپ انبیاء ما سبق کے واقعات کو دیکھیے تو جو ترک اولا آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گے, اس میں بہت حد تک یہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میری موجودگی میں تم نے ان سے کیوں کہا, میری موجودگی میں تم نے ان سے کیوں مدد لی. میری موجودگی میں بعض اہل سنت حضرات ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جب جناب یعقوب و جناب یوسف کی دربار مصر میں ملاقات ہوئی ہے اور دونوں بغل گیر ہو رہے تھے باپ بیٹے, تو اتنے میں جناب جبرائیل تشریف لائے اور آنے کے بعد میں کہا کہ یعقوب آپ کو معلوم ہے کہ اتنی طویل جدائی کا سبب کیا تھا؟ کہ اللہ بہتر جانے. کہا مشیت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جب آپ کے بقیہ فرزند یوسف کو جنگل کی طرف لے جانے لگے تو آپ نے یہودا یا بنیامین سے کیوں کہہ دیا تھا کہ بنیامین تم جانتے ہو کہ میں یوسف کو کتنا چاہتا ہوں, میرے یوسف کا تم خیال رکھنا. تو میری موجودگی میں تم نے کسی غیر اللہ سے مدد کے لیے کیوں سوال کیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی. تو ایک بات سمجھ میں آئی, ذرہ برابر, بھائی ذرہ برابر ترک اولا کیا ہے, ذرہ برابر بھی اف بھی ہوئی. اما جناب یونس علیہ السلام نے اف ہی تو کی ہے, بلکہ اف بھی نہیں کی ہوگی. یہ تو بتانے کے لیے کہنا پڑتا ہے ارے عذاب کا وعدہ ہوا اور عذاب ٹل گیا. میں لوگوں سے کہہ چکا تھا, میں قبیلے والوں سے کہہ چکا تھا, میں علاقے کے لوگوں سے کہہ چکا تھا, میں قوم کے لوگوں سے کہہ چکا تھا, عذاب نہیں آیا تو سب کی ہوگی. یہ کیا ہوا؟ بس اس کو مشیت نے باقاعدگی کے ساتھ نوٹس لیا اور سورہ نون میں ارشاد ہوا کہ دیکھو خبردار اللہ کی عبادت کرو اور اس مچھلی والے کی طرح غصے ور نہ ہو جانا. اما ستار العیوب پروردگار, ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. ستار العیوب جس کا کام ہے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا, اس نے قرآن مجید میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا, سورہ نور میں کہ سورہ نون میں غالباً کہ دیکھو اس مچھلی والے کی طرح غصے ور نہ ہو جانا. وہ مچھلی والا غصے ور تھا, وہ غصے ور تھا. تو ذرہ برابر لغزش ہوئے تو وہاں پر فوراً مشیت کی طرف سے رسی ٹائٹ ہوتی ہے, خبردار میری موجودگی میں. تو جہاں ان نبیوں کی زندگی میں ذرا سا جو ترک اولا کے اثرات نظر آتے ہیں, اس میں اکثر آپ دیکھیے گا کہ آپ نے ان سے کہہ دیا کیوں کہا, ان سے کہہ دیا کیوں کہا, یہ درد کا شکوہ کیوں کیا, ان سے کیوں کہہ دیا, ان سے کیوں بیان کر دیا, مشیت فوراً سخت ہوئی. تو یہ تمام نبی افضل انبیاء ہیں, کیا کہنا, معصوم ہیں سب کے سب, اللہ کی طرف سے منتخب ہیں. لیکن ان تمام بڑے بڑے نبیوں کو اگر آپ انالائز کیے گا اپنے نبی کے سامنے, بھئی ہمارے سامنے تو بہت ممتاز ہیں, بہت اعلیٰ ہیں, کیا کہنا ان کی عصمت کا, کیا کہنا ان کی بزرگی کا, چاہے وہ آدم ہوں, چاہے وہ شیس ہوں, چاہے وہ انوش ہوں, چاہے وہ مہلائل ہوں, چاہے وہ لمک ہوں, چاہے وہ نوح ہوں, چاہے ابراہیم ہوں. یہ تمام نبی بہت بزرگ ہیں. لیکن ان تمام لوگوں کی عظمتیں اپنی جگہ, سرکار ختمی مرتبت کی عظمت اپنی جگہ. جب ان نبیوں کی زندگیوں میں ذرہ برابر بھی کچھ امکان ایسا نظر آیا تو مشیت ناراض ہوئی ہے, مشیت خفا ہوئی ہے. تو ہمارے نبی, اب مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح میں تقابل کروں اور کس طرح آپ کے سامنے وضاحت کروں کہ ہمارے نبی میں اور تمام بقیہ انبیاء کرام میں کیا بنیادی فرق ہے. مرحوم ماہر لکھنوی چچا, کیا کہنا ماہر لکھنوی صاحب کا, انہوں نے ایک شعر کے ذریعے فرق بتایا ہے کہ نبی کون ہے اور بقیہ انبیاء کون ہیں. فرماتے ہیں کہ محمد کی جبی کے نور پیکر بنتے جاتے ہیں, محمد کی جبی کے نور پیکر بنتے جاتے ہیں, پسینہ آتا جاتا ہے پیمبر بنتے جاتے ہیں. پسینہ آتا جاتا ہے پیمبر بنتے جاتے ہیں. تو جب پسینے کے قطرات جب ایک منزل پہ پہنچتے ہیں
اور وہاں پر بھی ہلکا سا بھی کوئی ایسا مرحلہ ہوتا ہے جسے ترک اولا کہا جائے تو مشیت فوراً اپنی رسی کو ٹائٹ کرتی ہے. تو جب ان تمام پسینے کے قطرات کا عالم ہو تو جن کے یہ پسینے کے قطرے ہوں، اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسا ترک ملے تو یہ عدالت پروردگاری کے خلاف ہے کہ وہ چپ رہے. بس عظمت جناب ابو طالب کو سلام کیجئے. اما سرکار ختمی مرتبت جس وقت اپنی کوئی تکلیف کو اپنے چچا کے حضور میں شیئر کرتے ہیں تو مشیت خاموش نظر آتی ہے. یہ مشیت کی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ سمجھو عظمت ابو طالب کو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو یہ شکوہ مجھ سے کر لینا یا علی کے بابا سے کرنا. رو بھیج دیے محمد وال محمد. یا مجھ سے. اور پھر جناب ابو طالب کی وہ انداز نظر آتا ہے جیسے فاتح خیبر کا بابا واقع میں خبردار کوئی سردار جانے نہ پائے. اور اس کے بعد میں آپ پہنچے ہیں اس میدان میں کہ جہاں پہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. اب جو غیظ و غضب کے عالم میں ابو طالب کو آتے ہوا دیکھا تو اب دھیرے دھیرے عادت کے مطابق وہاں سے چاہا کہ یہاں سے نکل کے بھاگ جائیں. تو جناب ابو طالب کی آواز گونجی، خبردار اگر کوئی بھی ایک نفس بھی یہاں سے چلا گیا تو واللہ آج ابو طالب اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا. سب جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوں، سر جھکائے بیٹھے ہیں. جناب ابو طالب ہر سردار کے سر کے اوپر پیچھے جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ محمد یہ بتاؤ کہ یہ تو نہیں تھا. نہیں کہ یہ بھی نہیں کہ یہ تو نہیں تھا جس نے گستاخی کی. کہا یار نہیں چچا یہ بھی نہیں، یہ تو نہیں تھا. بڑی آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں اور اس سے زیادہ آسانی سے آپ سن رہے ہیں. اما سرداران قریش ہیں، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. نہ جانے کتنے ان کے مصاحبین ہوں گے، نہ جانے ان کے کتنے خادم ہوں گے، کتنے غلام ہوں گے. ان کی موجودگی میں ان کے سروں پر سوار ہو یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جو کم سے کم علی کا باپ ہو. میں کتنی آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ تو نہیں تھا، یہ نہیں تھا. اما کمال ہے، یہ سردار ہیں، کوئی کھیل تھوڑی نا ہے. ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں ٹاپ 10 میں ہیں. ان کے ساتھ نہ جانے کتنے ان کے چاہنے والے ہوں گے، ان کے ماننے والے ہوں گے، ان کے قبیلے کے لوگ ہوں گے. لیکن آج قبیلوں سے بے نیاز، لوگوں سے بے نیاز. یہ تو نہیں تھا، بتا دو. جس کے متعلق تم اشارہ کرو گے میں اس کو ویسے ہی سزا دوں گا. اور اس کے بعد میں جب نوجوان کی طرف اشارہ کیا تو جناب سرکار ابو طالب نے وہیں پر اس سے قصاص لیا. اور پھر وہیں آپ نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ محمد اب وہ سوال کرو جو تم گھر میں کر رہے تھے. وہ سوال کرو جو تم گھر میں کر رہے تھے. کہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں. اب جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ میں کون ہوں، اب ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے کفار قریش ہیں، زیادہ تر کافر جمع ہیں، اور وہاں پر مدح سرکار ختمی مرتبت بزبان ابو طالب ہو رہی ہے. اما اپنے ماحول میں ذکر کرنا اور ہے، دشمنوں کے سینوں پہ سوار ہو کے بولنا اور ہے. مجھے بھی شعر کہنے کا شوق ہے. ایک شعر میرا ہی ہے انتظام صاحب کہ دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، اپنا ماحول جو مل جائے تو سب بولتے ہیں. اما اپنے ماحول میں بول کر واہواہی حاصل کرنا اور ہے، دشمن کے سینے پر سوار ہو کر سرکار ختمی مرتبتوں کی عظمتوں کا اعلان کرنا اور ہے. اور اس کے بعد میں آپ نے قصیدہ باقاعدہ کہا اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم محمد کو کیا سمجھ رہے ہیں. الم تعلموا ان وجدنا محمدا، تم کیا جانو کہ ہم محمد کو کیا سمجھ رہے ہیں. رسولا کموسیٰ صح ذلک فی کتب. سنو یہ موسیٰ جیسا رسول ہے، یہ موسیٰ جیسا رسول ہے. نہ یقین ہو تو کتابوں میں جا کر دیکھ لو. اب حضرات صاحبان علم تشریف فرما ہیں، میری کیا جرت، میری کیا ہمت، لیکن کیا کہنا عظمت جناب ابو طالب. آپ کو تعجب نہ ہونا چاہیے اگر علی تلوار اٹھاتے ہیں تو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلاتے ہیں. علی کسی معمولی ذات کے بیٹے نہیں ہیں، ابو طالب جیسی شخصیت کے لال ہیں. دیکھیے یہ شعر
غلط ہو تو میری اصلاح کر دیے گا. یہ جو آپ نے قصیدہ کہا ہے سرکار ختمی مرتبت کے سلسلے میں، یہ ابتدائی سالوں کا ہے، مبعوث بر رسالت ہونے کے 4 سے 5 سال کے اندر کا مسئلہ ہے. جب آپ نے یہ دشمنوں کے سامنے قصیدہ پڑھا اور دنیا کو بتایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم محمد کو کیا سمجھتے ہیں، سنو موسیٰ جیسا رسول، اور نہ یقین ہو تو کتابوں میں جا کر دیکھ لو. ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا ہے، توجہ دیے گا، ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا. جستا جستا آیتوں کا نزول ہو رہا ہے، باسورے آ رہے ہیں، ابھی پوری طرح قرآن نازل نہیں ہوا ہے. اب اس کے بعد جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا. اس کے 2 سال بعد 2.5 سال بعد رسول اللہ نے ہجرت کی بحکم خدا مدینہ تشریف لائے. اب ایک سورہ ہے قرآن مجید کا 73واں سورہ، سورہ مزمل. اس کی میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. حسن فراز بھائی، آپ بھی خوب عمدہ شعر کہتے ہیں. شاعر کا کمال یہ نہیں ہے کہ مصرع موضوع کرے، مصرع موضوع. شاعر کا کمال یہ ہے کہ اس شعر میں شعریت بھی ہو، کوئی فکر بھی ہو. بھئی ایک کمال اس کا نہیں ہوتا ہے کہ جو شعر کہہ لیتا ہے، موضوع کر لیتا ہے. کمال اس کا ہوتا ہے جو اپنے اشعار میں کوئی فکر دیتا ہے، اور اس فکر اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ بقیہ شعراء کرام اس فکر کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیے جتنے بھی اشعار آپ کو نظر آئیں گے اس میں کوئی ایک ہوگا کہ جس نے کسی بھی موضوع پر فکر کی ہوگی کہ یہ یہاں سے یہ ہو سکتا ہے. بعد میں تقلید کرنے والے تو بہت نظر آئیں گے، بہت نظر آئیں گے. اب مجھے جناب ابو طالب کے ایمان کے متعلق کچھ نہیں کہنا ہے، فقط ایک آیت سنا رہا ہوں آپ کو. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہ سورہ مزمل کی 15ویں آیت ہے. ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً ہم نے تمہارے درمیان ایک گواہ کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا، یہ اسی طرح تم پر گواہ ہے جس طرح فرعون کے دور میں ایک رسول گواہ تھا. توجہ سنیے گا، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جناب ابو طالب کا کیا شعر ہے؟ علم تعلموا انا وجدنا محمدا. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس محمد کو کیا سمجھتے ہیں؟ موسیٰ جیسا رسول. اگر نہ یقین ہو تو کتابوں میں جا کر دیکھو، جاؤ دیکھو کتابوں میں جا کر دیکھو، ہم موسیٰ جیسا رسول سمجھ رہے ہیں. پھر قرآن کا نزول ہوا، اور سورہ مزمل کے لیے جو مفسرین نے اس کے نزول کے لیے لکھا ہے تو اکثر لوگوں نے کہا یہ مکی سورہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، آدھا سورہ یہ مکے میں نازل ہوا ہے، آدھا مدینے میں نازل ہوا ہے. توجہ دیے گا، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بچوں کے لیے، یہاں تو صاحبان علم تشریف فرما ہے کہ مفسرین کے درمیان اس سورے کو لے کے اختلاف ہے. اکثر کا یہ کہنا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا، لیکن اکثریت نے یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں، مکے میں بھی نازل ہوا ہے اور مدینہ میں بھی نازل ہوا ہے. بعض لوگوں نے اس پر اتفاق کیا کہ آدھا سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اور آدھا سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے. 20 آیتیں ہیں اس سورے میں، 20 آیتیں ہیں. یہ آیت جو آئی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا جو تم پر گواہ ہو، وہ اسی طرح کا رسول ہے جیسے فرعون کے دور میں موسیٰ تھا. یہ آیت جو سورہ مزمل میں ہے یہ ہے 15ویں. توجہ دیے گا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ آیت مکے میں نازل نہیں ہوئی ہے مفسرین کے حساب سے، یہ نازل ہوئی آیت مدینے میں. جناب ابو طالب کا وصال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے. تو ظاہر ہے کہ آپ نے حین حیات میں اپنے یہ اشعار کہے ہیں. رسول اللہ کے ہجرت کے بہت دنوں کے بعد سورہ مزمل میں یہ آیتوں کا نزول ہوا. یقیناً ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا جو تم پر گواہ ہے. یہ اسی طرح گواہ ہے کہ جس طرح فرعون کے دور میں موسیٰ گواہ تھے. نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے. قرآن کی اس آیت کو دیکھیے، ابو طالب کے شعر کو دیکھیے. لگ رہا ہے کہ یہ شعر سے متاثر آیت ہے، یا یہ لگ رہا ہے کہ اس آیت سے متاثر یہ شعر ہے. لیکن اتنا معلوم ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو جناب ابو طالب کا وصال ہو چکا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ عظمت ابو طالب کیا ہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اللہ
بھائی عظمت ابو طالب کیا ہے، ذرا سے غور تو کریے. قرآن کا نزول ہوگا بعد میں، اما جب ہم یہ آیت پڑھیں گے سورہ مزمل میں قرأت کریں گے تب ہم سمجھیں گے کہ اللہ نے رسول اللہ کے لیے یہ فرمایا. پڑھ کے عمل کرنا اور ہے، اور خود کہہ کر بعد میں اس آیت کو کی شکل میں اس کو قرآن میں دیکھنا اور ہے. جناب ابو طالب کا کمال یہ ہے کہ جناب ابو طالب جو فکر رسول اللہ کے لیے پیش کر رہے تھے، مشیت کو اتنی پسند آئی کہ اسے آیت کی شکل میں قرار دیا. تم اس کے ایمان کے متعلق جو سوچتے رہو، جب تک کہ میری کتاب باقی ہے ابو طالب کی جان بھی باقی ہے، اس کی شان بھی باقی ہے. اس کی شان بھی باقی ہے، اس کی جان بھی باقی ہے. بس عزیزان گرامی، میں نے اس لیے عرض کیا یہ بات کہ شب وفات بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جناب ابو طالب کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوا. اما انصاف کیا ہو، آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، انصاف خود غرضوں کے ہاتھ میں اسلام چلا گیا تھا. خود غرضوں کے ہاتھ میں ابو طالب کی کوئی خطا نہیں. آج مسلمان پوج رہا ہوتا، بہت دور تک آواز جاری، پوج رہا ہوتا اور جناب ابو طالب کی شان میں قصیدے کہہ رہا ہوتا اگر وہ مولا متقیان کے بابا نہ ہوتے. صرف ابو طالب کیا ناصر رسول، کیا محسن اسلام، اما جو راتت بھر جاگ کے قربانیاں دے رہا ہو، اپنے بستر سے بچوں کو اٹھا کے رسول اللہ کے بستر پر لٹا رہا ہو. قربانی ہے کہ نہیں؟ بھئی جناب ابو طالب کو مسلمان یہ تو غور کریں کہ شیب ابی طالب میں جہاں سوشل بائیکاٹ کا شکار مبلغ اسلام ہوا ہے، وہاں 3 سال تک مسلسل شیلٹر دیا ہے جناب ابو طالب نے. اور جب رات آتی تھی تو جب اندھیرا چھانے لگتا تھا، ظاہر ہے کہ گھاٹی تھی، ایک شیپ تھا، تو دشمن بھی دیکھتے تھے آ کر، سب کی لوکیشن بھی. تو جب رات ہو جاتی تھی اور اوپر سے کچھ نظر نہ آئے اور نبی کریم استراحت فرما رہے ہوتے تھے، اس وقت سرکار ابو طالب کا کام یہ تھا کہ سرکار ابو طالب خاموشی سے اپنے بستر سے اٹھتے تھے، سرکار ختمی مرتبت کو ہاتھوں پر لیتے تھے، اپنے ان کے بستر سے اٹھاتے تھے، کبھی علی کے بستر پر، کبھی جعفر کے بستر پر، کبھی طالب کے بستر پر، کبھی عقیل کے بستر پر لٹاتے تھے، اور اس بچے کو جناب سرکار ختمی مرتبت کے بستر پر لٹاتے تھے. میرا ایک سوال ہے، کیوں لٹا رہے تھے؟ کس وجہ سے لٹا رہے تھے؟ تو ہر مسلمان یہی جواب دے گا، رسول اللہ کی جان بچانا تھی. تو مسلسل جو 3 سالوں تک، 3 برسوں تک نبی کریم کی جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر رہا ہو، کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس ذات کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا جائے؟ بھئی رسول اللہ کو فرزند ذبیحین کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے یمن الذبیحین؟ ایک آپ کا لقب ہے، ایک ٹائٹل ہے کہ یمن الذبیحین، 2 ذبیحوں کا بیٹا. کیوں کہا جاتا ہے یمن الذبیحین؟ جب کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کو یمن الذبیحین کیوں کہا جاتا ہے، تو جواب یہی آپ دیں گے حضرات کہ جواب اس کا یہی ہے کہ آپ کے 2 بزرگ ذبیح کہلاتے ہیں، جناب اسماعیل اور سرکار جناب عبداللہ. میرا ایک دوسرا سوال ہے کہ کیا جناب اسماعیل ذبح ہوئے؟ کیا جناب عبداللہ ذبح ہوئے؟ تو ہر مسلمان جواب دے گا کہ اسماعیل کے جہاں دمبا آ گیا تھا اللہ کی طرف سے، اور جناب عبداللہ کی طرف سے 100 اونٹ فدیے کے طور پہ پیش کیے گئے. تو پھر ذبح کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کہا معلوم مقام ذبح تک بھی اگر آ جائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کی شہادت قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. ورنہ نہ اسماعیل کو ذبیح کہا جاتا، نہ جناب عبداللہ کو ذبیح کہا جاتا، اور نہ ان دونوں بزرگواروں کے پیش نظر جناب سرکار ختمی مرتبت کو یمن الذبیحین کہا جاتا. یعنی مقام ذبح تک آ جائیں تو انسان کی قربانی قبول کر لی جاتی ہے. اما 3 سال تک مسلسل اپنے بچوں کو قربانگاہ میں لٹا کر نبی کریم کی جان بچانا، یہ کسی عام کا کھیل نہیں ہے، یہ کسی عام کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو کم سے کم، میں پھر کہوں گا، وہی کر سکتا ہے جو کم سے کم علی کا بابا ہو، حسین کا دادا ہو. ورنہ کہ کسی میں جرت و ہمت نہیں ہے کہ میرا بیٹا مار ڈالا جائے، محمد بچ جائے میرا بیٹا. اسی لیے ایک بار غیث کے عالم میں مولا متقیان نے فرمایا، جب کسی نے آ کر کہا یا علی
ہم جب آپ سے ملاقات کی غرض سے آ رہے تھے تو فلاں جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے بابا کے ایمان کے متعلق ایسی ایسی گفتگو کر رہے تھے، تو غضبناک ہو گئے، دہج میں آ کے کہنے لگے بکتے ہیں وہ لوگ، ان کو کیا معلوم میرے بابا کا ایمان کیا ہے۔ اور پھر یہ مولا متقیان کے جملے ہیں اور ان کے کلمات ہیں کہ سنو، میرا بابا ابو طالب جملہ انبیاء کرام کی وصایا کا امین تھا، جملہ انبیاء کرام کی وصایا کا امین تھا۔ وہ ہیں حضرت ابو طالب، جن کی عظمتوں کے اوپر مسلمانوں نے توجہ صرف اس لیے نہیں کی کہ اس گھرانے کے ہیں، یہ علی کے بابا ہیں، یہ حسین کے دادا ہیں، ورنہ یہی وجہ ہے کہ آج جس امام کی روز شہادت ہے وہ وہی سے چلا آ رہا ہے، ابو طالب سے لے کر 11ویں امام تک یہ خون ہے جو ابو طالب کا بہہ رہا ہے، یہ خون ہے، کوئی خطا نہیں ہے اس مظلوم امام کی، کوئی خطا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ محافظ اسلام ہے، یہ دین کی بقا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے، ورنہ منصور کو ان سے کیا لینا دینا تھا، حادث کو ان سے کیا لینا دینا تھا، مہندی عباسی کو ان سے کیا لینا دینا تھا، ہارون رشید کو ان سے کیا لینا دینا تھا، صرف بغض یہی تھا کہ یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اور اس طرح زندان میں رکھا گیا۔ بس کافی تاخیر ہو گئی ہے، چند جملے مظلومی امام موسیٰ ابن جعفر کے اور بات کو مکمل کروں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ کیا اچھا دو مصرے ہیں، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی، اللہ اکبر۔ یہ وہ امام ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ باب الحوائج، 14 معصومین میں باب الحوائج اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا امام۔ اس سے بڑھ کے اور کیا مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اور اس طرح مصائب کی آماجگاہ کس طرح اس کے علاوہ بنایا جا سکتا ہے کہ شہادت کے بعد آپ کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹی گئیں، آپ کے پیروں کی بیڑیاں کاٹی گئیں۔ دیکھیے کس طرح اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولانا ابو افتخار صاحب کی اور ان کے بچوں کو بھی توفیق دے کہ اس سلسلوں کو جاری اور ساری رکھیں۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ امام کا تابوت شبیہ سجی ہوئی ہے۔ آپ تصور لے جائیے بغداد کے پل کے اوپر اور وہاں پہ دیکھیے کہ ایک لاشا پڑا ہوا ہے جو ہمارے وقت کے امام کی جگہ کا جنازہ ہے، اور وہاں پہ معاذ اللہ ایسے ایسے کلمات کہے جا رہے ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تو لاکھوں سلام، بہت ظاہر ہے کہ ان کی جوتیاں ہمارا سر جناب سلیمان ابن جعفر، ان کو جیسے ہی پتا چلا کہ فرزند رسول کے اوپر یہ مظالم ہو رہے ہیں کہ شہادت کے بعد بھی اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے، دشمنوں سے مقابلہ کیا اور لاش امام موسیٰ جعفر پہ قبضہ کیا اور پھر لے کے چلے، بڑے شان سے تدفین کی، اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ یہ امام ہے، امام کا بیٹا ہے، یہ امام ہے، یہ امام کا بیٹا ہے، یہ صادق ہے، یہ صادق کا بیٹا ہے۔ لیکن ہاں، امام کے اوپر مظلومی یہ تھی کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے ہاتھوں سے ہتکڑیاں اور پیروں سے بیڑیاں کاٹی گئیں، لیکن اس کے باوجود ظلم ہوا، مظالم ہوئے، مصائب کی آماجگاہ بنائے گئے، لیکن ایک شخص تو کم سے کم مل گیا جو لاش پہ قبضہ کرنے کے بعد بڑے احترام سے غسل بھی دلوا رہا ہے، کفن بھی پہنوا رہا ہے، اور بڑی شان سے نماز ہو رہی ہے، 8واں امام باعجاز امامت مدینے سے آ کر نماز بھی پڑھا رہا ہے، اور اس کے بعد میں تدفین بھی ہو رہی ہے۔ میں کہوں گا ہاں امام رضا، آپ کو پرسہ پیش کر رہے ہیں ہم لوگ، آپ پرسہ قبول کیجئے، لیکن کم سے کم عالم غربت کے باوجود آپ کے بابا کے جنازے کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، ارے نماز پڑھا کے کثیر مجمع میں دفن کر دیا گیا، لیکن ہائے کربلا، ہائے مظلومی حسین، کہ جہاں عالم یہ ہے کہ لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا، نہ کوئی نماز پڑھا کے دفن کرنے والا، کیا غربت حسین ہوگی۔ میں بس آخری جملے مجلس کو تمام کروں، لکھا یہ ہے کہ چوتھے امام، دیکھیے وقت کے معصوم، اکثر ہم لوگ مسائل میں کچھ جملے کہہ جاتے ہیں اس پہ غور نہیں کر پاتے ہیں۔ جو وقت کا معصوم ہوتا ہے یہ جذبات سے کام نہیں لیتا کہ چھوٹا سا غم ہو وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرے، چھوٹی سی تکلیف ہو بڑھا چڑھا کے تکلیف پیش کر۔ روایات تو یہ کہتی ہیں کہ جناب زینب کی نگاہ جب سید سجاد پر پڑھی تو علی کی بیٹی تھی، گھبرا کے آگے بڑھی، اور ایک جملہ روایت میں ملتا ہے، سید سجاد کہ عالم غربت میں تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے۔
پھوپھی اماں خیریت کا ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ جسم سے جان نکلنے والی ہے. تو رو کے مظلوم امام نے کہا تھا پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے زندہ رہے جس کے بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار توق ہو. پھوپھی اماں جب تک کہ یہ بیٹا زندہ رہے گا اس بات کا احساس رہے گا ہائے میرا بابا ایک تو 3 روز کا بھوکا پیاسا تھا، پھر لاش بے گورو کفن پڑی ہوئی تھی، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا، نہ کوئی نماز پڑھا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے طفیل و تصدق میں ہم سب کو ولائے اہل بیت پر ثابت قدم رکھ اور جئیں تو ولائے آل محمد کے اوپر. اور اللہ کرے جب دم اکھڑ رہا ہو، آخری سانسیں ہوں، تو لب پہ یا حسین ہو یا علی. ربنا